اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنائے جانے کی خبریں گرم۔ اسحاق ڈار کی حمایت کے لیے نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے مبینہ طور پر رابطہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اتحادی مان گئے تو اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ حالات کے مطابق اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر بولے کہ پچھلے چند ہفتے میں بہت سے معاشی فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کی نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق کی تردید۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطح کے ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعظم کے لیے ابھی مشاورت ہونی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات اور نگران حکومت پر مشاورت کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ نگران حکومت سے متعلق زیر گردش خبریں پریشان کن ہیں۔ سوشل میڈیا کی اطلاعات درست ہیں تو الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ خدشات غلط ہوں گے، لیکن صرف نیک امید کافی نہیں۔ جے یو آئی نے اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کی خبروں کو افواہیں قرار دے دیا۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے کہا اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کے معاملے پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر جے یو آئی سے بھی مشاورت جاری ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنا کر غیر جانبداری کا جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی بنائی نگران حکومت کتنی آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ ابھی تو حکمرانوں کو بھی الیکشن ہونے پر شکوک ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا دارالحکومت میں الیکشن کے التوا کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ حکومت اتحادی بھی بے یقینی کی کیفیت کو ہوا دے رہی ہے۔ اگر حکمرانوں میں مہنگائی سے تڑپتے عوام کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تو ملک کا کیا قصور؟ التوا کا بوجھ اٹھانے کی سکت لا غیر آئین میں ہے، نہ ہی نظام میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہاں ہیں؟ خاندانی ذرائع کی نواز شریف کے دبئی پہنچ جانے کی تردید۔ کہا نواز شریف آج پیر کی شب سعودی عرب سے دبئی پہنچیں گے۔ نواز شریف کی دبئی میں اہم شخصیات کے ساتھ سیاسی اور سماجی ملاقاتیں متوقع۔ نواز شریف دبئی میں 2 ہفتے قیام کے بعد لندن جائیں گے۔ مریم نواز سعودی عرب میں نواز شریف کے ساتھ وقت گزار کر پاکستان واپس پہنچ چکی۔ دبئی پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے بھی دبئی میں ڈیرے۔ سابق صدر کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں متوقع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں نگران سیٹ اپ پر مشاورت کا بھی امکان۔ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا اور اس سازش میں ثاقب نثار سیاسی ٹولہ کا سرغنہ تھا اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ آئندہ انتخابات کے بعد نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ بولے نواز شریف کے خلاف سازش میں ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا۔ نواز شریف کا پیناما میں نام ہی نہیں تھا، اقامہ میں نااہل کرایا گیا۔ نواز شریف کو نااہل کروا کر ترقی کا سفر ختم کیا گیا۔ 2018 میں دھاندلی سے بہروپیوں کو جتایا گیا۔ اس شخص نے کوئی کام نہیں کیا، 4 سال چور ڈاکو کی گردان کرتا رہا۔ اس شخص نے IMF سے معاہدہ توڑنے کی سازش کی۔ عوام نے الیکشن میں نون لیگ کو کامیاب کروا کر 2018 کا بدلہ لینا ہے۔ فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گھر ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر قرار دیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل آباد میں صنعتی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات میں اظہار خیال۔ بولے کہ فیصل آباد سے بے پناہ برآمدات ہوئیں، پورا ملک آپ کی قدر کرتا ہے۔ برآمدات صنعتی، زرعی، کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا ہنگامی اجلاس۔ سیلاب کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا۔
بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا راوی اور ستلج پر بھارت کے ڈیموں میں پانی کی سطح بلند ہو چکی۔ محسن نقوی نے رات گئے نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس کا منصوبہ 16 اکتوبر کو مکمل کر لیا جائے گا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج، سویڈن سے سفیر بلانے کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر ملک گیر یوم احتجاج منایا گیا۔ کراچی میں احتجاجی مظاہرے کے شرکاء سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ بولے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی ریڈ لائن کو کراس کیا گیا۔ اگر اسلامی ملکوں نے سویڈن سے سفیر نہ بلائے تو ہر جمعے کو احتجاج ہوگا۔ ڈنمارک اور سویڈن پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی دنیا کے کسی خطے میں ہو، مقابلہ کریں گے۔ سیاسی جماعتیں موجودہ نظام کے مزے لے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کوئٹہ میں کنونشن سے خطاب۔ بولے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنی اولادوں کو عہدے دینے کی فکر میں ہیں۔ سود کے نظام کو ختم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ سود کا نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دنیا میں شرح سود 0 ہے، لیکن ہمارے ہاں برعکس عمل ہے۔ JUI کے امیر فضل الرحمان سودی نظام کو ختم نہ کرنے والی حکومت کا حصہ ہیں۔ ایک ایسے فتنے کو مسلط کیا گیا جس نے 4 سال میں اس ملک کی بربادی کر دی۔ پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچا لیا گیا ہے۔ جو جرائم آپ نے کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ چیئرمین PTI نے ملک کو برباد کرنے کی سیاست کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے۔ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو بچا لیا۔ آگے بڑھنے کے لیے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ الیکشن میں شیر کامیاب ہوگا تو پاکستان بحران سے نکلے گا۔ سروسز اسپتال لاہور کے آپریشن تھیٹر میں بجلی بریک ڈاؤن کا معاملہ۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو رپورٹ پیش۔ فرائض میں غفلت پر سمز کے پرسنل پرنسپل اور MS سروسز اسپتال کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کئی ملکوں کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی۔ عرب امارات، قطر، ترکی، چین اور سعودی عرب بھی پاکستانی ہوائی اڈے ٹھیکے پر لینے کے خواہش مند۔ سعودی عرب کے بن لادن گروپ کی بھی پاکستان کے ایئرپورٹس لینے کی کوششیں۔ قطر حکومت کا ایئرپورٹس کا کارگو شعبہ لینے میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ۔ حکومت تینوں ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ اوپن ٹینڈر کے ذریعے کرے گی۔